آج ہم بات کریں گے برج خلیفہ کی کہ کیسے انبلیویبل بلڈنگ کو بنایا گیا، کیوں کئی لوگ برج خلیفہ سے اونچی بلڈنگ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آنے والے ٹائم میں ایسا کون سا بلڈنگ ہوگا جو برج خلیفہ کو بیٹ کرے گا؟ آرکیٹیکٹ، انجینئر اور ورکرز کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں اس کا سلوشن نکالا گیا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے 6 جنوری 2004 کو۔ ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ سال 2004 کے اینڈ تک ایکچولی میں سب سے اونچی بلڈنگ تھی ٹائپائی 101۔ تائیوان کا یہ بلڈنگ 500 میٹر سے تھوڑی اونچی تھی، لیکن دبئی میں جو لوگ اچیو کر رہے تھے وہ ان امیجنیبل اور ریکارڈ بریکنگ تھا۔ وہ بلڈنگ کو اتنا اونچا بنانا چاہتے تھے کہ یہ ورلڈ ٹالسٹ کے ساتھ ساتھ سیکنڈ لارجسٹ بلڈنگ سے 62% زیادہ اونچی ہو۔ اتنا بڑا ڈیفرنس بن جائے ورلڈ ٹالسٹ اور سیکنڈ ٹالسٹ بلڈنگ کے بیچ میں کہ اگر کوئی اسے توڑنے کی کوشش کرے تو وہ 2 بار سوچے۔ برج خلیفہ سے پہلے جتنے بھی ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ بنی تھی وہ پہلے ورلڈ ٹالسٹ سے صرف 5 یا 10% اونچی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 19%، لیکن یہاں پر برج خلیفہ کی بلڈنگ کو 828 میٹر اونچی بلڈنگ کی بات کری گئی۔ 1 اکتوبر 2009 کو بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ ان کی سکسیس کو دیکھ کر کئی کنٹریز نے اناؤنس کیا کہ ہم اس سے بھی زیادہ اونچی بلڈنگ بنائیں گے۔ بہت سارے کنٹریز نے کوشش کی لیکن وہ فلاپ رہے۔ 14 سال ہو گئے لیکن ابھی تک برج خلیفہ کو بیٹ نہیں کر پائے۔ دنیا میں جو سب سے پہلا ٹالسٹ بلڈنگ رہا تھا وہ تھا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ اس کو بنایا گیا تھا 2500 BC کے اراؤنڈ اور اس کی ہائٹ ہے 145 میٹر۔ اس ریکارڈ کو صرف 1300 کے بعد توڑا گیا جب انگلینڈ میں ایک کیتھیڈرل بنا 159 میٹر۔ اگلے 500 سالوں تک اس ریکارڈ کو توڑا گیا ایک چرچ کے بعد دوسرے چرچ میں، جب تک 1889 میں ایفائل ٹاور نہیں بنا۔ لیکن ایفائل ٹاور کوئی بلڈنگ نہیں ہے، مطلب ایسا بلڈنگ نہیں ہے جس میں لوگ رہ سکے، کام کر سکے۔ اگر پراپر بلڈنگ کی بات کری جائے تو چکاگو ہوم انشورنس کی بلڈنگ جو 1889 میں بنایا گیا، یہ بلڈنگ 54 میٹر اونچی ہے، کہا جاتا ہے ورلڈ فرسٹ اسکائی اسکریپر۔ لیکن یہ ایک ایسا بلڈنگ ہے جس میں لوگ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی اونچی بلڈنگ بن رہی تھی وہ صرف راجہ مہاراجوں کے لیے بنائی جاتی تھی۔ یہ اتنا بڑا بلڈنگ نہیں ہے، صرف 54 میٹر۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا سے بھی چھوٹی، لیکن یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ جتنی بھی اونچی بلڈنگ کا کمپٹیشن تھا یہ صرف نیو یارک اور چکاگو میں ہی دیکھنے کو ملی۔ جب برج خلیفہ کی بلڈنگ بنانی جا رہی تھی تو اس کی ہائٹ 550 میٹر رکھی گئی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اور بڑھایا گیا اور 828 میٹر تک جا۔ دبئی چاہتی تھی کہ یہ صرف تیل پر ڈیپینڈ نہ رہے، اس لیے اس کو ٹورزم ہب بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس بلڈنگ کی ٹوٹل کاسٹ $1.5 بلین تک بڑھی اور 12,000 سے زیادہ ورکر 100 الگ الگ نیشنلٹی سے آئے تھے۔ اب سوال یہ کہ آخر ایسا کیا ہے برج خلیفہ میں کہ جسے بیٹ کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے؟ اگر کوئی ایسا چاہے تو ریئلسٹکلی وہ کتنا اونچا بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیا پرابلم آ سکتے ہیں۔ بلڈنگ جتنی بھی اوپر جائے گی تو اس کو خود کا وزن سپورٹ کرنا پڑے گا، اوپر ہواؤں کا سلسلہ سے اس کو کوئی ڈیمیج نہ پہنچے۔ ان سارے پرابلم کو سالو کیا گیا برج خلیفہ نے اپنے انوویٹو ڈیزائن کے چلتے۔ اگر برج خلیفہ کو ٹاپ سے دیکھو گے تو یہ وائی جیسا شیپ دے گا۔ اس کو سپورٹ کیا گیا ہے ہیگزاگونل کور سے۔ اس سٹرکچر کو کہا جاتا ہے بٹریسڈ کور اور اس سٹرکچر کو بنایا ہے برج خلیفہ کے انجینئر بل بیکر نے۔ اب آ جاتے ہیں اسے کون سے چیلنجز تھے اور بعد میں ان کا سلوشن نکالا گیا۔ چیلنج نمبر 1، عام طور پر لمبی بلڈنگ کے بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننے جا رہی تھی اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ لیکن سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی لارجسٹ بلڈنگ ان چھوٹے چھوٹے پتھر پر کری جائے گی؟ سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کا استعمال کیا گیا جو تھا فرکشن۔ برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ سٹیل پلس پر رکھی گئی جو 50 میٹر زمین کے اندر دسی ہوئی ہے۔ چیلنج نمبر 2، کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتے گئے لیکن تھوڑا اوپر جاتی ہی اور مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑا کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ اوپر بھیج دیتے وہ سوکھ جاتا تھا اور اس کا ایک ہی سلوشن تھا اور وہ تھا کنکریٹ سیکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ لگائے گئے۔ اس کو باٹم سے ٹاپ تک پہنچنا تھا۔ یہ کوئی ایسی ویسی کنکریٹ نہیں، اس کا وزن 1 لاکھ ایلیفنٹ کے وزن تک بنتا ہے، اس لیے اس کنکریٹ کو پمپ کرنے کے لیے 3 پاورفل پمپ منگائے گئے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ چیلنج نمبر 3 سال ہو چکے تھے برج خلیفہ کے 140 فلور کمپلیٹ ہو چکے تھے اور اس نے
دنیا کی لارجسٹ بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ 140 فلور پر ہی توڑ دیا تھا، لیکن مٹیریل اوپر پہنچنے کے لیے جو کرین تھی وہ صرف 120 فلور تک مٹیریل پہنچنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ صرف کرین کی بات نہیں ہے، جو کرین کے آپریٹر تھے جو کرین کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ برج خلیفہ کے ایچ آر نے ملک بھر میں ٹاپ کرین آپریٹر کو ہائر کر لیا اور ان کو دبئی لایا گیا۔ کرین آپریٹر الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن اس میں ایک چیز کامن تھی اور وہ اونچائی میں کام کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ چیلنج نمبر 4، برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی تھی، لیکن ایک چیز نظر نہیں آئی اور وہ تھی گلاس پینل۔ دبئی کی کڑکتی گرمی تھی، اس کی وجہ سے جب گلاس پینل لگائے گئے تو برج خلیفہ کے اندر 100 ڈگری تک ٹمپریچر جا پہنچی تھی اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے 10 ٹائم کاسٹ آف الیکٹریسٹی ریکوائرڈ تھی، لیکن جان زرافہ نے کہا تھا کہ میرے پاس سولوشن ہے اور اس نے اس گلاس پینل کو بنایا جو سورج کے الٹرا وائلٹ ریز کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ دبئی میں فیکٹری بنائی گئی جو صرف اس گلاس پینل کو مینوفیکچر کر رہے تھے۔ اس گلاس کے پینل کی قیمت $2000 تھی اور اسی طرح 2400 پینل لگا لیے۔ چیلنج نمبر 5، برج خلیفہ سارا کمپلیٹ ہوا تھا، لیکن ایک چیز اس میں نہیں تھی اور وہ تھی ٹاپ فلور کینڈی۔ اس کے اوپر سالڈ اسٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 146 میٹر اور وزن 350 ٹن تھا، لیکن دنیا میں ایسا کوئی ٹرین نہیں تھا جس کو اوپر تک لایا جا سکے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو برج خلیفہ کے اندر بنایا جائے۔ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لایا گیا اور ٹاپ تک اس کو اس میں لگایا گیا۔ کون سی بلڈنگز بننے جا رہی ہے جو برج خلیفہ کو بیٹ کر پائے گا؟ وہ 2 بلڈنگز ہے جس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے۔ ان میں پہلا ہے جدہ ٹاور جو سعودی میں بننے والا ہے۔ اس کا اسٹرکچر کافی سملر ہے برج خلیفہ سے کیونکہ ان کے آرکیٹیکٹ سیم ہے۔ سیم وائی شیپ والا شیپ استعمال کر کے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس بلڈنگ کا پرپز ہے اپنے تیل پر ڈیپینڈ ختم کرنے کا اور اپنے اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنے کا۔ اس کا کنسٹرکشن کا کام 2030 میں شروع ہو چکا تھا۔ 1/4 کے اراؤنڈ ٹاور کنسٹرکٹ ہو چکا تھا، لیکن ارلی 2018 میں اس کنسٹرکشن کو روک لیا گیا۔ دوسرا جو دبئی میں بننے جا رہا ہے دبئی گریک ٹاور، اس کے ٹاپ میں کوئی نہیں رہ سکے گا بٹ صرف ایک شیپ ہوگا، لیکن سعودی میں جو بننے جا رہا ہے اس میں لوگ رہ سکیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جدہ ٹاور ہی برج خلیفہ کو بیٹ کر پائے گا۔